100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. پرسوں میں کراچی میں تھا, وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی. اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں, سالانہ $5 ارب کا فریٹ, یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں, $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے. $5 ارب. یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی, لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر. جو مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ $5 ارب ہیں. $5 ارب, یعنی فی جہاز کہہ لیجئے 48 کروڑ روپے آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ, اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں, بنگلہ دیش کے پاس کئی 100 جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی 100 بحری جہاز ہیں, ہزاروں میں, اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں, ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں, امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے, اور تنخواہ جو ہے وہ $5 ارب سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے, فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو, حل نکالنا ہو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان, تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہے, 92% ہیں گھریلو صارفین, ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے. ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں. اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا, اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے. 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر. وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں, مینلی امپورٹس کے اوپر, یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں, اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز, یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی شنوائی کرنی ہے, اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے, اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے, اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے, تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات